یہ مقام جو ہے دقت القضا ہے اور وہ بیت التشت ہے۔ دقت القضا، یہاں دقت القضا اس لیے کہا جاتا ہے دقت القضا کو چونکہ یہاں پر بیٹھ کے امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہاں پر بیٹھ کے امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام قضاوت کیا کرتے تھے، یعنی احکام بیان کرتے تھے۔ جب دو گروہ میں کوئی لڑائی ہو جائے اور وہ صلح چاہتے تھے تو یہاں پر آتے تھے امیر المومنین کے پاس، اور امام جو ہے فیصلہ سنایا کرتے تھے، یا کوئی شرعی مسئلہ اگر پھنس جایا کرتا تھا تو اس کو حل کرتے تھے مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ لیکن مذہب جعفریہ میں یعنی شیعہ مذہب میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا مجتہد کیوں نہ ہو، اسے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر احکام، یعنی دو گروپ جو لڑ رہے ہیں یا کسی میں جو تنازع لڑائی جھگڑا ہوا ہے اس کا فیصلہ کرنے کی اجازت مسجد میں نہیں ہے، چونکہ ہو سکتا ہے وہ غلط فیصلہ سنا دے، اس وجہ سے مسجد کی حرمت کا پامال ہونے کا خطرہ ہے۔ لیکن یہ خدا کا خاص کرم ہے امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے اوپر کہ یہ امیر المومنین کو خاص اجازت ملی تھی کہ آپ چاہیں تو یہاں پر فیصلہ دے سکتے ہیں۔ تو امام یہاں پر بیٹھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے، لیکن اس مقام کو مقام بیت التشت اس لیے کہا جاتا تھا کہ ایک خاتون تھی، اس کے 12 بھائی تھے، وہ اپنے 12 کے 12 بھائیوں کو بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اور اس نے آخر میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گی بلکہ زندگی بھر اپنے بھائیوں کی خدمت کروں گی۔ اور اس کے بھائی بھی اسے بہت زیادہ چاہتے تھے، اور زندگی میں انہوں نے جب بھی اپنے لیے کچھ خریدا تو اپنی بہن کے لیے ضرور خریدا۔ لیکن مرحلہ، کیونکہ 1400 سال پہلے مسئلہ یہ تھا کہ حمام تو ہوا نہیں کرتے تھے، وہ نہانے کے لیے ندی میں گئی اور کسی طریقے سے اس کے پیٹ میں جوگ چلا گیا، اور جوگ اس کا خون چوستے بڑا ہوتا چلا گیا، جس کی وجہ سے اس کا پیٹ بڑا ہوا، جس کی وجہ سے اس کے بھائیوں کو لگا کہ اس نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے، تو نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں قسم کھاتی ہوں امیر المومنین کے، اور اگر تمہیں میرے اوپر شک ہے تو میرا فیصلہ تم نہ کرو، مجھے امیر المومنین کے پاس لے کر چلو، وہ میرا فیصلہ کریں گے۔ وہ لے کر یہاں پر آئے، امام نے دائی کو بلایا، دائی آئی، دائی نے دیکھا اسے، وہ بھی کہنے لگی کہ ہاں مولا اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس نے خیانت کی ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین نے کہا کہ نہیں نہیں، اتنی جلدی فیصلہ نہ کر، صبر کر لے۔ اس کے بعد امیر المومنین نے حکم دیا کہ ایک تشت اٹھاؤ، تھالی اٹھاؤ، اور تھالی میں جو نالی کا کیچڑ ہوتا ہے نا جس میں بدبو ہوتی ہے، کالا کیچڑ۔ اب یہاں سے روایت کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ کالا کیچڑ منگایا اور وہ تشت میں رکھا، اس کے اوپر اس لڑکی کو بٹھا دیا، تو جوگ اس کی بدبو سونگھ کر باہر آ گئی۔ دوسری روایت ایسے نہیں ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ امام نے وہیں بیٹھے بیٹھے، یہاں سے دقت القضا سے بیٹھے بیٹھے ایسے ہاتھ بڑھایا اور شام کی پہاڑیوں سے برف اٹھا کر امام نے ایک تھال میں رکھا اور اس میں اس خاتون کو بٹھایا، جس کی وجہ سے وہ جوگ باہر آ گیا۔ اس وجہ سے اس کو بیت التشت کہتے ہیں اور اس کو دقت القضا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔